السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب میری عزیز بہنوں؟ آج میں آپ سے بات کروں گی سورہ یاسین کے بارے میں اور استغفار کے بارے میں، خاص طور پر استغفار نے کیسے میری زندگی بدل دی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ بھی جان سکیں کہ استغفار میں کتنے معجزات چھپے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے اگر مجھے کوئی کہتا تھا کہ اگر کوئی تنگی ہے، پریشانی ہے تو استغفار کریں، توبہ کریں، لیکن اس وقت میں سمجھتی تھی کہ توبہ استغفار کا مشورہ بندہ اس کو دیتا ہے جس کے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس وقت بندہ محسوس کرتا ہے کہ شاید میں بہت گناہ گار ہوں جو مجھے استغفار کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن آج میں خود سب کو مشورہ دیتی ہوں، کوئی بھی پریشانی میں ہو، کوئی بھی ایسے اپنا کوئی مسئلہ بیان کرے تو میں اس سے کہتی ہوں کہ توبہ استغفار کرو۔ بس استغفار سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں۔ ہر شخص کو استغفار کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم اور گناہوں سے پاک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے۔ اسی طرح میری عزیز بہنوں، جب میں نے توبہ استغفار کو لازم پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لازم پکڑ لیں، یعنی ایک چیز کو چاہے آپ تھوڑا کریں لیکن اس کو چھوڑے نہیں۔ میں نے بھی استغفار کو لازم پکڑ لیا۔ اور سورہ یاسین ایسی صورت ہے کہ اگر کوئی بھوکا اسے پڑھے گا تو اسے کھانا نصیب ہوگا، ننگا پڑھے گا تو اسے کپڑا نصیب ہوگا، جس کی شادی نہیں ہوئی وہ پڑھے گا تو اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اس کے اتنے فوائد ہیں ماشاءاللہ سے، کبھی بھی اس صورت کو نہ چھوڑیے۔ میں نے اس صورت کو پڑھنا شروع کیا اور استغفار کا ورد، ہر وقت استغفار کو اپنی زبان پر رکھا۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے میں نے استغفر اللہ نہیں چھوڑا۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق سے نوازا۔ سچی بات ہے، بہت پریشانیاں تھیں اور میں سوچتی تھی کہ یا اللہ تو کس طرف سے راستہ نکالے گا، سمجھ نہیں آ رہی کہ اسی طرح وقت گزرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ سے راستہ نکالا جہاں سے میرا گمان بھی نہیں۔ وسیلہ تو میرا بیٹا ہی بنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں سے رزق دیا، یعنی اس کا کاروبار اتنا وسیع کر دیا ماشاءاللہ سے، اور جو پریشانی تھی ہمیں وہ استغفار کی برکت سے ختم ہوئی۔ میں کہتی ہوں کہ استغفار ایسا ایک وظیفہ ہے، ایسا ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جس کو تا زندگی کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو فرمان یہ بھی ہے کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہے۔ تو آپ بھی استغفار کو کبھی نہ چھوڑیں، اور کبھی دل میں یہ خیال نہ لائیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ دعا کا مقررہ وقت کون سا ہے۔ میں بھی بہت دعائیں مانگتی تھی اور کہتی تھی کہ میری دعا کون سی قبول ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بات کہنا بھی غلط ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ ناشکری ہے۔ اگر ہم دیکھ لیں کہ ہماری دعا کس کس طریقے سے قبول ہوئی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی مصیبت سے بچا لیا ہے، تو کبھی یہ لفظ دوبارہ نہ کہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ استغفر اللہ، شکر، اور ساتھ ہی سورہ یاسین۔ کبھی بھی سورہ یاسین کو مت چھوڑیں۔ استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور اپنی زندگی میں، اپنی نیچر میں شکر کو شامل کر لیں۔ بالکل عاجزی اختیار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی عاجزی پسند آ جائے۔ کچھ بھی کھائیں، جو بھی ملے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جانتا ہے نا، ہمارے والدین سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سنتا نہیں؟ میری بہنوں، میں نے استغفار کو آزمایا ہے، بہت دفعہ آزمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ ہی میری پریشانی کو ختم کیا ہے۔ اس لیے میں استغفار کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ یہ میری زندگی کا اس طرح کا ایک حصہ بن جائے جیسے میرا کھانا پینا ہے۔ اور میں آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گی کہ توبہ استغفار کو کبھی نہ چھوڑیں، ہر وقت استغفر اللہ کا ورد کریں، اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں آتی ہیں، کیسی رونقیں آتی ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بدلتا ہے، اور کیسے معجزات رونما ہوتے ہیں۔ یہ آزما لیں آپ کہ استغفر اللہ میں کتنی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔